السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر اشرف جلالی حفظہ اللہ تعالی اور مفتی حنیف قریشی حفظہ اللہ تعالی کے درمیان ان قریب مناظرہ ہونے جا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پہ مرزا علی جن حفظہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے۔ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آپ بڑی مناظرے کی بات کرتے ہیں، تو اب یہ ان قریب جو مناظرہ ہونا ہے مفتی حنیف قریشی اور ڈاکٹر اشرف جلالی کا، تو آپ دیکھ لینا اس کے اندر نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب کہ وہاں پہ لڑائی جھگڑے سارا کچھ ہوگا، اب دیکھیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی ڈر کی وجہ سے تو میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو بھی آپ نے بات دینا ہے، بات کا جواب دینا ہے، آپ آن لائن یعنی جواب دیں، یعنی لائیو آ کر جواب دیں، اسی خطرے کی وجہ سے، اسی ڈر کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کے معاشرے کے اندر یعنی کیسے حالات پائے جاتے ہیں، ذرا سی بات ہو تو کیا مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آپ کو ناظرین وہ مرزا علی جن حفظہ اللہ تعالیٰ کی زبانی وہ گفتگو سنواؤں، آخر انہوں نے کیا بات کی ہے مفتی حنیف قریشی اور ڈاکٹر اشرف جلالی کے مناظرے کے بارے میں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان قریب مناظرہ ہوگا تو کیا کیا اس کے اندر ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ناظرین ہم وہ ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی واللہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ اچھا میرے بھائیوں، اب دوسرے کرنٹ افیئر کی طرف آ جائیں۔ وہ جو ہمارے دو بڑے بریلوی علماء مناظرے کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں، نمبر 1 ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، اور دوسرے مفتی حنیف قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس۔ ان دونوں کا مناظرہ عنقریب متوقع ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہماری خواہش ہے کہ یہ مناظرہ ہو۔ یہ مناظرہ ہوگا تو پھر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ مناظروں سے کچھ نہیں نکلتا، کیونکہ اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ کتنے لاکھ لوگ جو ہیں وہ جلالی صاحب کو چھوڑ کر مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ اٹیچ ہوئے، اور کتنے لاکھ لوگ جو ہیں وہ حنیف قریشی صاحب کو چھوڑ کر جلالی صاحب کے ساتھ اٹیچ ہوئے۔ اور اگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا تو جو ہمارے مخالفین اور ہمارے بھولے بالے اسٹوڈنٹس بھی بعض ہمیں ہر وقت ابھارتے رہتے ہیں کہ آپ مناظرہ کریں، تو انہیں پتہ چل جائے گا مناظروں سے کچھ نہیں نکلتا۔ یہ پورا جو ایک سلسلہ سٹارٹ ہوا وہ 2020 میں ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب نے ایک گستاخانہ سٹیٹمنٹ دی۔ گستاخی کی نیت سے نہیں دی تھی، بس وہ سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کچھ ایسے جملے بول گئے جو ان کے شان شان نہیں تھے۔ جاگیر فدق کے حوالے سے، یہ باغ فدق نہیں تھا، پوری جاگیر تھی ایک اچھے خاصے حصے کے اوپر پھیلی ہوئی۔ اس میں ہمارا موقف تو یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف بھی درست تھا، اور سیدہ فاطمہ کی ڈیمانڈ بھی بالکل درست تھی۔ یہ ایک ٹیکنیکل ڈسکشن ہے، اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس میں ڈاکٹر جلالی صاحب نے یہ بولا کہ جب سیدہ فاطمہ فدق کا مطالبہ کر رہی تھیں اس وقت وہ خطا پر تھیں، لیکن بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا اپنی اس غلطی سے، اور سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ کمپرومائز کیا، یہ بقول ان کے۔ اس پر علماء نے ان کی گرفت کی کہ یہ آپ نے خطا کا ورڈ، غلطی کا ورڈ کیوں بولا، آج تک امت میں کسی نے نہیں بولا۔ دو موقف تھے، دونوں موقف اپنی جگہ درست تھے، تو یہ اپنی غلطی کا دفاع کرتے رہے۔ پھر جب انہوں نے دیکھا دفاع نہیں ہو رہا تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے جو وہ خطا کا ورڈ بولا تھا اس سے مراد اجتہادی خطا تھا، اور اجتہادی خطا کے اوپر تو ایک اجر ملتا ہے۔ پھر انہوں نے پینترا بدل لیا، لیکن چونکہ ان کے خلاف ایک پورا محاذ کھڑا ہو چکا تھا، توہین مذہب کی دفعہ بھی ان کے اوپر لگ چکی ہوئی تھی 295A، اس کی وجہ سے ان کو پھر جیل کاٹنی پڑی کئی مہینوں تک،
چھوٹی عدالتوں سے تو ان کی ضمانت بھی نہیں ہو رہی تھی، پھر جا کے ہائی کورٹ سے ضمانت ہوئی، اس کے بعد ان کی طبیعت بھی ناساز رہی، کافی عرصہ یہ ہاسپٹل میں رہے، کچھ آپریشنز وغیرہ بھی ہوئے۔ اسی دوران مفتی حنیف قریشی صاحب مسلسل ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ جو ہے وہ گستاخی کے مرتکب ہیں، توبہ کریں، یا جس کو شوق ہے مجھ سے مناظرہ کرے۔ اور وہ ڈاکٹر جلالی صاحب کو بار بار چیلنج دے رہے تھے کہ چونکہ یہ فتنہ آپ نے کھڑا کیا ہے تو آپ مجھ سے مناظرہ کریں۔ مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ جتنے ہم نوا علماء تھے جو قد کاٹ میں ان سے بھی بڑے ہیں، حسین الدین شاہ صاحب ہوں، ریاض حسین شاہ صاحب ہوں، عبد القادر شاہ صاحب ہوں، وہ سارے بھی اس حوالے سے ڈاکٹر جلالی صاحب سے نالاں تھے، اور جتنے سید پیر حضرات ہیں وہ بھی نالاں تھے، اور انہی کی کوششوں سے یہ سارا ایف آئی آر والا معاملہ بھی جلالی صاحب کے خلاف ہوا۔ تو جلالی صاحب چونکہ بیمار تھے تو انہوں نے اس بیماری کے دوران یہ کہا کہ میری طرف سے ریپ جو ہیں زاہد نعمانی صاحب ہیں، ان کی جیت میری جیت، ان کی ہار میری ہار ہے، تو مفتی حنیف قریشی صاحب ان کے ساتھ مناظرہ کریں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مفتی حنیف قریشی صاحب 26 نومبر 2023 کو ڈرامہ بازی کرنے کے لیے جہلم آئے تھے، اور جان بوجھ کر انہوں نے فیم کمانے کے لیے یہ ساری حرکت کی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جلالی پارٹی اس وقت یہی کہہ رہی تھی کہ تم نے اپنے گرے ہوئے گراف کو اوپر کرنے کے لیے یہ ساری ڈرامہ بازی کی ہے، اس طریقے سے تو کوئی مناظرے میں نہیں جیتتا۔ سب سے بڑھ کر مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا کہ اکیلا بندہ جو ہے وہ ایک جگہ گیا اور خود ہی اپنے آپ کو فاتح بھی ڈکلیئر کر دیا، اس طرح تو مناظرے نہیں ہوتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر مفتی حنیف قریشی صاحب نے خود مانا کہ مجھے انجینئر صاحب نے یہاں کوئی مناظرے کے لیے نہیں بلایا تھا، انہوں نے جنرل دعوت دی ہوئی ہے تو میں گیا تھا چائے سموسے کے لیے، لیکن انہوں نے ہمیں انٹر نہیں ہونے دیا، یہ جھوٹ بولا۔ یہاں پریس کلب میں بھی انہوں نے صحافیوں کے سامنے جھوٹ بولا۔ وہ تو اگلے دن جب ہم نے ویڈیو دکھائی کہ ہمارے اکیڈمی سے عمران بھائی ان کو لینے گئے 10 بوسی کی، اور اس کی ویڈیو بنی ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ آپ اوپر آئیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے کیمرے نہیں آنے دے رہے، تو انہوں نے کہا آپ کے کیمرے بھی ہم اوپر لے آئیں گے۔ اور انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دی کہ ہمیں کیمروں کے بغیر اوپر جانے کی اجازت دے رہے تھے، اس لیے ہم نہیں جا رہے تھے۔ حالانکہ یہاں آنے سے پہلے جس نے یہ فتنہ کھڑا کیا تھا صحافی نے، اس نے ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ کی مرضی ہے کیمرہ رکھیں نہ رکھیں، کیمرے کے بغیر بھی ہم آ جائیں گے۔ تو ہر موقع پر ان کی 2 نمبری پکڑی گئی۔ سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے کہا انٹر نہیں ہونے دیا، کیمرے کے بغیر آنے کا کہہ رہے تھے، حالانکہ اس ویڈیو میں موجود ہے کہ کیمرے کے سمیت ہی آپ آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خیر ذلیل و خوار ہوئے یہ، اور 24 گھنٹے تک انہوں نے اس فتح کا جشن منایا۔ اس کے بعد جب وہ ویڈیو سامنے آئی تو لوگوں کو پتہ چل گیا، اور اس کے بعد بھی میں نے کہا ہے کہ یہاں کوئی پرچی پر لکھ کر سوال کرنا چاہے تو وہ آ سکتا ہے، بیٹھ کے ڈیکورم کو فالو کریں، لیکن مناظرے کے لیے نہیں۔ ہم تو ان مناظروں کے خلاف ہیں، شروع سے آج تک میرا یہی موقف ہے کہ آپ علمی دلائل پبلک کے سامنے رکھیں، وہ میں اینڈ پہ چند ایک پوائنٹس اس حوالے سے ڈسکس بھی کر دوں گا۔ خیر اسی ڈرامہ بازی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جلالی پارٹی نے یہ کہا کہ 26 دسمبر کو آپ ہمارے پاس لاہور آ جائیں، بقول آپ کے انجینئر صاحب نے تو آپ کو انٹر نہیں ہونے دیا، تو آپ ہمارے پاس 5000 لوگ بھی لیں، ان کے کھانے کا بھی ہم بندوبست کریں گے۔ لیکن وہاں جانے سے تو ان کو فیم نہیں ملنی تھی، اور ان کی شرط بھی پوری کر دی اس حوالے سے کہ ڈاکٹر جلالی صاحب بیمار تھے، اور انہوں نے کہا کہ زید نعمانی صاحب جو میری طرف سے ریپ نامزد ہیں، ان کی جیت میری جیت، ان کی ہار میری ہار ہے۔ لیکن مفتی حنیف قریشی نے کہا کہ یہ تو میرے لیول کا ہی نہیں ہے، میں تو بڑے سے کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ڈر گیا، وہ تو بیمار ہیں، وہ پتہ نہیں کب ٹھیک ہوں گے، تجھے شوق ہے تو ہم سے مناظرہ کر۔ اب اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ ان 2 سالوں میں جلالی صاحب کی طبیعت الحمدللہ سنبھل گئی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کلی دے، جسمانی بیماریوں سے بھی اور روحانی بیماریوں سے بھی۔ تو پچھلے دنوں فیصل آباد کسی جلسے میں ایک عالم دین تھے، سید تھے، وہ
فرنٹ کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھرے مجمع میں ڈاکٹر جلالی صاحب سے کوشچن پوچھا، اور میں جلالی صاحب کو سلام پیش کروں گا کہ انہوں نے پبلکلی یہ کوشچن لے لیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ حنیف قریشی صاحب کا منہ کیوں نہیں بند کر دیتے ان سے مناظرہ کر کے۔ تو جلالی صاحب نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ میں حنیف قریشی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، اب میری صحت بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے جو بڑے ہیں ریاض حسین شاہ صاحب، حسین الدین شاہ صاحب، یہ حسین الدین شاہ صاحب وہی ہیں جو آلموسٹ 90+ ہیں، اور یہاں سے ڈرامہ کر کے جب گئے تھے تو سیدھا جا کے ان کے قدموں میں گرے تھے، وہ حسین الدین شاہ صاحب ہیں، اور عبد القادر شاہ صاحب، یہ تینوں نامینیٹ کر دیں ان کو کہ مفتی حنیف قریشی کی جیت ہماری جیت، اس کی ہار ہماری ہار ہے، تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، ورنہ جب میں اس کو ہراؤں گا تو پھر کوئی اور کھڑا ہو جائے گا اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ بالکل صحیح بات کی انہوں نے، انجینئر والی بات کر دی۔ اچھا، میں نے تو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ دیکھیں یہ بولی بھی ہماری والی بول رہے ہیں، اور وہی ہوا۔ اس کا جواب جب دیا مفتی حنیف قریشی صاحب نے تو انہوں نے پتہ کیا بولا کہ دیکھیں ناظرین غور کریں یہ کس کی بولی بول رہا ہے۔ اچھا، جلالی صاحب کے سارے سپورٹرز اتنے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ انجینئر اور حنیف قریشی یہ نورا کشتی کر رہے ہیں، اور انجینئر اس کو لانچ کر رہا ہے، یہ انجینئر کو لانچ کر رہا ہے، اصل میں یہ دونوں رافضی ایجنٹ ہیں۔ اب حنیف قریشی صاحب کو موقع ملا، انہوں نے کہا کہ یہ اب عوام فیصلہ کریں گے کہ جلالی جو ہے وہ انجینئر کا پتر ہے یا انجینئر جلالی کا پتر ہے، کیونکہ یہ لینگویج ایک جیسی بول رہے ہیں۔ تو چونکہ دونوں پارٹیاں مجھے بیچ میں انوالو کرتی ہیں تو اس لیے میرا حق تھا کہ میں بولتا۔ ویسے تو اس وقت دین پہ جو بھی بات کرتا ہے نا مجھے خام خواہ بیچ میں گھسیٹ کے لے آتا ہے کسی نہ کسی حوالے سے۔ میں تو کسی مولوی کو سنتا ہوں نا ایک جملہ بیچ میں میرے بارے میں ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حنیف قریشی صاحب نے اس کے جواب میں کوئی 25 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کروائی بڑے اگریسو انداز میں، اور انہوں نے ان پہ الزام لگایا کہ یہ انجینئر کی بولی بول رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ تو نے سوچ کیسے لیا کہ تو مجھے ہرا سکتا ہے، اور بیٹا تو نے سب کو جواب دینا ہے۔ بڑی اگریسو لینگویج انہوں نے استعمال کی، حالانکہ جلالی صاحب عمر میں ان سے بہت بڑے ہیں، اور اینڈ پہ انہوں نے کہا کہ میں منازعہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جو مین پوائنٹ تھا وہ انہوں نے سکپ کر دیا، جو جلالی صاحب نے یہ کہا تھا کہ اپنے بڑوں سے اپنے آپ کو نامینیٹ کرواؤ۔ اس کا جواب انہوں نے اس انداز میں انڈائریکٹلی دیا کہ بڑوں کو چھوڑو، تم ہر بندے کو جواب دینے کے پابند ہو، اور چونکہ حنیف قریشی صاحب بقول ان کے وہ ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہیں، انہیں کسی کا ریپ نامینیٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹلی وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، تو جلالی صاحب ان سے مناظرہ کریں، یہ ان کی ڈیمانڈ تھی۔ اب اس میں میرا موقف یہ ہے کہ جہاں تک جلالی صاحب کا یہ کہنا اور یہ ڈیمانڈ رکھنا کہ اپنے بڑوں سے اپنے آپ کو نامینیٹ کرواؤ، ادروائز اگر تمہارے ساتھ مناظرہ ہوگا تو اور لوگ کھڑے ہو جائیں گے، یہ ڈیمانڈ بالکل درست ہے، یہ لاجیکل ہے۔ یہ ڈیمانڈ میں نے اپنے کیس میں بھی ہمیشہ رکھی، اور وہ بھی ان کی خواہش پہ، مجھے مناظرے کا کوئی شوق نہیں، میں جواب دیتے ہوئے اس طرح کی گفتگو کرتا تھا۔ اس معاملے میں ہم جلالی صاحب کو بالکل سپورٹ کریں گے، اگرچہ جلالی صاحب کا جو موقف ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے وہ غلط ہے، لیکن یہ ان کی ڈیمانڈ بالکل درست ہے۔ اس موقف میں جو انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی اجتہادی غلطیوں کو ڈسکس کیا، لغزشوں کو ڈسکس کیا اپنی گفتگو کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس میں بھی میں جلالی صاحب کے ساتھ ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جلالی صاحب جیسی بڑی پرسنالٹی اگر بریلوی عوام کو یہ سمجھاتے کہ انبیاء کرام کی جو معصومیت کا عقیدہ تمہیں بتایا گیا ہے وہ فراڈ پہ مبنی ہے، انبیاء کی معصومیت یہ نہیں ہے جو تم کلیم کرتے ہو کہ انبیاء روبوٹ ہیں، ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، انبیاء کی معصومیت یہ ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے، اور ان کی غلطی اجتہادی غلطی ہوتی ہے، جہاں واضح کوئی چیز نہیں وہ اجتہاد کرتے ہیں، اگر اجتہاد اللہ کو پسند آئے تو 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر پسند نہ آئے تو بھی 1 اجر ملتا ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ اس کے اگینسٹ اپنا حکم نازل فرما کے انبیاء کرام کی اصلاح فرما دیتا ہے. اب یہ عقیدہ عوام الناس کو نہیں پتا تھا. عوام الناس تو سمجھتے ہیں کہ انبیاء اجتہادی غلطی بھی نہیں کر سکتے، حالانکہ قرآن حکیم میں سیدنا آدم علیہ السلام کی غلطی رپورٹ ہوئی، اجتہادی غلطی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اجتہادی غلطی رپورٹ ہوئی، سیدنا یونس علیہ السلام کی اجتہادی غلطی رپورٹ ہوئی، سیدنا نوح علیہ السلام کی اجتہادی غلطی رپورٹ ہوئی، خود ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجتہادی غلطی رپورٹ ہوئی. اس پہ میں الگ سے ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں، آپ میری ویڈیو دیکھیں. انبیاء گناہ نہیں کرتے، اس میں میں نے تفصیلاً قرآن حکیم کی وہ تمام آیات کور کی ہیں اور معصومیت کا صحیح عقیدہ بتایا جو آج کل جلالی صاحب بتا رہے ہیں. لیکن یہ عقیدہ جلالی صاحب سے پہلے بریلوی عوام کو یا دیوبند کے علماء اپنے عوام کو بتانے میں کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ وہ اس پہ بات کرنے کو گستاخی سمجھتے تھے. صرف اہل حدیث جو ہیں اس معاملے میں صحیح نظریہ رکھتے تھے اور وہ عوام الناس کو بتاتے تھے. وہ بھی میرے بکس میں آ کے اس سے پیچھے ہٹ گئے. یہ جو دو گلے پھاڑنے والے بھائی ہیں، ان کا جو بڑا بھائی ہے نا ابتسام الہی ظہیر، اس نے باقاعدہ میرے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروائی، مجھے گستاخ کہا کہ یہ انبیاء کرام کی معصومیت کے عقیدے کو چیلنج کرتا ہے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی اہل حدیث عالم مجھے رفع الیدین کے ساتھ نماز کا طریقہ بتانے کے اوپر ٹونٹ کروائے، حالانکہ اسے پتا ہے کہ نماز کا طریقہ یہی ہے، اور وہ پوری زندگی اسی کی بنیاد کے اوپر چندے کھاتے رہے. لیکن وہی بات ہے، جب آپ دشمنی پر اترتے ہیں تو آپ پھر اس لیول پہ اترتے ہیں کہ سورۃ النساء میں آیا، یہودی کہتے تھے کہ مشرکین عرب مسلمانوں سے بہتر ہیں. استغفر اللہ. حالانکہ مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، مشرکین عرب بت پرست تھے. اس کے باوجود دشمنی اس لیول پر چلی گئی کہ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں سے تو بت پرست بہتر ہے. جس طرح ان گلے پھاڑنے والوں نے کہا کہ انجینئر سے تو یہ باقی فرقے بہتر ہیں، ہم ایک تسبیح میں پروئے گئے ہیں. یہ بغض ہے. کل میں ایک دیوبندی مولوی کو سن رہا تھا، وہ طارق جمیل صاحب کے خلاف ویڈیو ریکارڈ کرواتے ہوئے کہہ رہا تھا میرا دل کرتا ہے میں الیاس قادری صاحب کے پاؤں چوم لوں. کون؟ دیوبندی کٹر سپاہ صحابہ والا. کیوں؟ کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بات کرے تو وہ میرے جنازے کو کندھا نہ دے. آپ اندازہ کریں ان کٹر ناسبیوں کے نزدیک حضرت معاویہ کا درجہ اللہ، اس کے رسول اور خلفائے راشدین سے بڑھ کر ہے، کیونکہ الیاس قادری صاحب کو یہ مشرک سمجھتے ہیں. اور مشرک کون ہوتا ہے؟ اللہ کا گستاخ. اور وہ ناسبی یہ کہہ رہا ہے کہ میں الیاس قادری کے پاؤں چوموں کہ اس نے ہمارے گاڈ کی تعریف کی. یعنی وہ حضرت معاویہ کو گاڈ سمجھتے ہیں نا، بلکہ سپر گاڈ، منی گاڈ بھی نہیں. جو ہمارا گاڈ ہے اللہ، اس کو وہ منی گاڈ سمجھتے ہیں، حضرت معاویہ کو وہ سپر گاڈ سمجھتے ہیں. ریشو پروپورشن دیکھ لیں آپ کہ جو شرک کر رہا ہے اس کے وہ پاؤں چوم رہا ہے، اور اس کے اگینسٹ وہ کہہ رہے ہیں جو صحابہ کے گستاخ ہیں وہ کافر ہیں. یہ الفاظ استعمال کر رہے تھے اپنے نظام میں. ہمارے نزدیک تو صحابہ کے گستاخ وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو قتل کیا، عمار بن یاسر کو شہید کیا جنگ صفین میں. گستاخ تو وہ لوگ ہیں. اس کے لیے آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں، ہمارا ریسرچ پیپر پڑھیں، پھر ٹاپک اور طرف چلا جائے گا. انشاءاللہ میں طارق جمیل صاحب کی اجازت سے جب اس کو ریبٹل کروں گا نا، پھر ان ساروں کی طبیعت صاف کروں گا. یہ بائی چانس مجھے ذہن میں آ گیا کہ یہ دشمنی میں کس لیول کے اوپر چلے جاتے ہیں. تو جلالی صاحب کی یہ مہربانی ہے کہ انہوں نے اجتہادی خطا والا معاملہ کھول کر بیان کیا. کل تک بار شریعت میں ان کے بڑوں نے یہ لکھا ہوا تھا، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نے، کہ جو قرآن حکیم میں انبیاء کی غلطیاں رپورٹ ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب فرمایا، اس کا ذکر کرنا، اس کا درس دینا حرام ہے. صرف یہ تلاوت کے طور پہ آپ قرآن میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر جلالی صاحب نے نہ صرف ذکر کیا بلکہ درس دے کر پورا عقیدہ امت کو سمجھا دیا. اس میں ڈاکٹر جلالی صاحب کو سلوٹ کرتا ہوں جو انہوں نے اجتہادی خطا کا مسئلہ سمجھایا ہے. لیکن
سیدہ فاطمہ کے حوالے سے جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی، وہاں پر سیدہ فاطمہ نے کوئی اجتہادی خطا کی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس کی ریمیڈی تو اللہ کے نبی نے کرنی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ دنیا میں موجود نہیں تھے. اس لیے ہم دونوں موقف کو درست سمجھتے ہیں اپنی اپنی جگہ. اسی لیے سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے بعد میں وہ فدق کی جاگیر آل فاطمہ کے حوالے کر دی تھی، اسی وجہ سے کہ وہ اس ڈیسیژن کو بھی درست سمجھتے تھے، اگرچہ ان کا ڈیسیژن سیدنا ابوبکر سے ہٹ کے تھا، لیکن دونوں ڈیسیژن اپنی جگہ درست تھے. یہ ایک ٹیکنیکل بحث ہے. بہرحال مفتی حنیف قریشی صاحب کا اس حوالے سے یہ کہنا کہ ڈاکٹر جلالی نے آج تک کوئی مناظرہ نہیں جیتا، دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کے منہ سے کیسا سچ نکلواتا ہے. ڈاکٹر جلالی صاحب بڑے عرصے سے یہ کہہ رہے تھے میں نے طالب الرحمان شاہ کو بھگا دیا. حنیف قریشی صاحب کہتے ہیں جو مناظرہ ہوا ہی نہیں ہے اس میں تو کیسے جیت گیا؟ وہ مناظرہ ہوا نہیں تھا، شور کر کے یہ اٹھ گئے. اب حنیف قریشی صاحب خود بھول گئے کہ انہوں نے بھی یہاں ڈرامہ بازی کی تھی، وہ خود کیسے مناظرہ جیت گئے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے سچ نکلوا دیا. اسی تقریر کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ طالب الرحمان سے تو میں نے 2009 میں مناظرہ کیا تھا اور وہ 6 گھنٹے کا مناظرہ ہوا اور لوگوں نے دیکھا کہ کون جیتا. تیرا تو مناظرہ ہوا ہی نہیں تھا جلالی، تو گیا تھا اور جھگڑا کر کے تم لوگ اٹھائے تھے، وہ مناظرہ منطقی انجام تک پہنچے ہی نہیں ہے، وہ تو سٹارٹ ہی نہیں ہوا. تو بھائی جیلم آ کے جو تم نے ڈرامہ بازی کی اور بعد میں ویڈیو میں پکڑے گئے، تمہیں کہا کہ کیمروں سمیت اوپر آ جاؤ، تب بھی نہیں تم آئے، تو تم کہاں سے مناظرہ جیت گئے؟ تو حنیف قریشی نے خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا. لہذا حنیف قریشی صاحب کا یہ کہنا کہ بغیر مناظرہ ہوئے اپنے آپ کو فاتح ڈکلیئر کرنا یہ جھوٹ بولنا ہے، تو اس میں ہم حنیف قریشی صاحب کے ساتھ ہیں. جس طرح اس مسئلے میں جلالی صاحب کے ساتھ ہوں کہ ان کے بڑے ان کو نامینیٹ کریں، اس مسئلے میں حنیف قریشی صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں. الحمدللہ دیکھیں ہم کتنے ٹروتھ لور ہیں، جس کی جو سچی بات ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں. یہاں میں ضمناً ایک چیز عرض کر دوں، مفتی حنیف قریشی صاحب کی جو پوڈ کاسٹ ہوئی تھی ہمارے بھائی ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ حفظہ اللہ تعالی، اس میں حنیف قریشی صاحب نے ڈرامہ بازی کی تھی اسی طریقے سے جو انہوں نے جیلم میں آ کر کی تھی. بجائے اس کے کہ وہ سوالات کے جوابات دیتے اور رجسٹر کھول کے انہوں نے کم از کم 1 گھنٹے کی تقریر کی ہے. دنیا میں کبھی آپ نے کوئی انٹرویو ایسا دیکھا ہے کہ 1 گھنٹے ایک بندہ بولتا رہے دوسرا سنتا رہے؟ حالانکہ یہ لوگ تیار تھے اس پوڈ کاسٹ کے لیے. میرے پاس جب ارشاد بھٹی صاحب آئے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا تھا میرے ساتھ انہوں نے کیا کرنا ہے. مجھے تو انہوں نے کہا کہ علی بھائی یہ رمضان شریف کا مہینہ ہے تو میں چاہ رہا ہوں رمضان کے مسائل نہ پبلک کو بتائے جائیں. مجھے یہ کہہ کے انہوں نے پوڈ کاسٹ لی، لیکن آپ کو پتا ہے میں تو ہر وقت T20 کھیلنے کے لیے تیار ہوں. ہاں میرے تو بائیں ہاتھ کی بھی چھوٹی انگلی کا کھیل ہے. دیکھا آپ نے پی ٹی آئی والوں نے صرف ارشاد بھٹی صاحب کے سوالات وائرل کر دیے اور انجینئر کی ایسی کی تیسی کر دی. جواب تو انہوں نے سنے نہیں تھے. انہوں نے صرف آسٹریلیا کی اننگ دیکھی تھی، ساؤتھ افریقہ کی تو ابھی باقی تھی، وہ 434 چیز بھی ہونا تھا. اس کی وجہ سے وہ پاکستان کی ہسٹری کی سب سے زیادہ وائرل پوڈ کاسٹ گئی ہے. آج بھی ارشاد بھٹی صاحب کے چینل پہ وہ ٹاپ پہ ہے، 2.6 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں. تو مجھے تو پتا بھی نہیں تھا، الٹا مجھے انہوں نے کہا میں رمضان کے مسائل پوچھنے ہیں. جب وہ شروع ہوئے نا اور وہ ڈگری والا معاملہ شروع ہوا، میں ٹالریٹ کرتا رہا. میں نے کہا یار یہ کیا پوچھ رہے ہیں، حالانکہ میرے لیے وہ نارمل سوال تھے. تو میں نے اسی دوران طے کر لیا کہ میں اب بھٹی صاحب کو اسی طریقے سے ٹریٹ کروں گا جس طرح میں مولویوں کو ٹریٹ کرتا ہوں. اور پھر دنیا نے دیکھا ایک چیز صرف اس میں تھی کمزوری والی، کمزوری کہہ لیں یا انکمپلیٹ تھی. جو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان صاحب نے صحافی کو روک دیا تھا عافیہ صدیقی کے حوالے سے سوال کرنے سے. بھٹی صاحب نے کہا کہ اس کا ثبوت پیش کریں. اللہ کا شکر ہے ان کی پوڈ کاسٹ اپلوڈ ہوئی. اگلا سورج ہمارے اسٹوڈنٹس نے اپلوڈ نہیں ہونے دیا. وہ صحافی بھی دریافت کر لیا اور وہ فیمیل صحافی بھی دریافت کر لی اور ان کے ویڈیو بیان چلا دیے. وہ ہم نے پھر بھٹی صاحب کو بھیج دیا اور بھٹی صاحب نے مان لیا کہ انجینئر صاحب آپ کا یہ دعویٰ بھی درست نکلا. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بھٹی صاحب ذرا پی ٹی آئی کی لائن لیتے ہیں نا. اب وہ اللہ کا شکر ہے کہ اس جنگ کے بعد کچھ نارملائز ہو گئے. ہم کہتے ہیں کسی صحافی کا کام نہیں کہ کسی جماعت کی لائن لے. صحافی کو رپورٹر ہونا چاہیے، کسی سیاسی جماعت کا فرنٹ مین نہیں بننا چاہیے.
تو بھٹی صاحب مان گئے کہ واقعی خان صاحب نے اس وقت غلطی کی تھی. میں نے وہ سارے ثبوت ان کو بھیج دیے. یہ ایک چیز تھی, وہ بھی اللہ کا شکر ہے کلیئر ہوگی, اللہ کا شکر ہے. باقی عمران ریاض کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے نا انشاءاللہ, میں تو انتظار کر رہا ہوں. ہاں وہ تو میں ویڈیو بھی ریکارڈ کرواؤں گا, اور انشاءاللہ وہ کہہ رہا تھا نا میں اکیڈمی آ کے آپ کو کھانا کھلاؤں گا. آپ نے کیوں کھانا کھلانا ہے, آپ تو مہمان ہوں گے, میزبان تو ہم ہیں. ہم آپ کو تیتر کھلائیں گے, گیلے تیتر نہیں, خشک والے آگ پہ بنے ہوئے. ہاں گیلے تیتر نہیں, ٹھیک ہے. تو وہ تو انشاءاللہ آپ کو تیتر بھی کھلائیں گے انشاءاللہ. گجرانوالہ میں تو ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں, اور وہ تیتر بھی میں پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں ان سے منگواؤں گا آن پیمنٹ انشاءاللہ, کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں اکثر پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں انشاءاللہ تعالی. تو بھٹی صاحب کے سامنے یہ مولوی جب بیٹھے ہوئے تھے, ان کی تیاری تھی باقاعدہ, انہوں نے وہ میچ دیکھا ہوا تھا. اس لیے دیکھیں وہ کراچی کے جو ہمارے مفتی صاحب ہیں طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی, انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے کسی کو اس کے گناہوں کی سزا دینی ہے تو بھٹی صاحب کے سامنے بٹھا دیں. اور واقعی ہمارے سوا جس کے سامنے بھی وہ جا کے بیٹھے ہیں اس کے گناہوں کی سزا دنیا میں اسے مل گئی ہے. تو حنیف قریشی نے چلاکی کی, اس نے اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کی بجائے رجسٹر نکال کے تو یہ چلاکیاں کرنی شروع کر دی. اللہ کا شکر ہے ہمارے اسٹوڈنٹس نے ہماری ویڈیو سے جواب اٹھا کے اس کی میمز بنائی, اور بڑے عرصے سے جو مصباحی صاحب خاموش تھے, ہمیں میمز کا مٹیریل نہیں مل رہا تھا, سمرت طاری صاحب بھی اس طرح کی سٹیٹمنٹس نہیں دے رہے تھے. ویسے آج کل ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے, وہ جو ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کھڑے ہوئے, اس کے والے سے بھی انشاءاللہ میں کرنٹ افیئر ایک ریکارڈ کروا دوں گا ان قریب. تو ہمیں میمز کے لیے مٹیریل نہیں مل رہا تھا, وہ مل گیا اور میمز بنی. کافی سارے اسٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے آپ نے جواب کیوں نہیں دیا. جواب تو میں تب دوں گا جب وہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروائے گا. تو اس پوڈ کاسٹ کے اینڈ پہ بھٹی صاحب نے کہا آپ نے میرے تو سوالات کے جوابات ہی نہیں دیے. 18 سوال لکھے ہوئے بھٹی صاحب نے, اور اس بنیاد پہ انہوں نے مفتی صاحب کو ایگری کروایا کہ آپ اس کی دوسری قسط ریکارڈ کروائیں گے تو میں اینڈ پہ پھر انجینئر صاحب کے پاس واپس جاؤں گا. وہ دوسری قسط ابھی تک ریکارڈ نہیں ہوئی, بیچ میں یہ انڈیا پاکستان کی وار آ گئی. امید ہے میں مفتی حنیف قریشی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, چونکہ وہ یہ تمام ویڈیوز دیکھتے ہیں, انہوں نے میرے کلپ بھی چلائے ہیں اس میں جلالی صاحب کے بارے میں جو ویڈیو ریکارڈ کروائی. تو مفتی صاحب آپ جلالی صاحب کو بعد میں دیکھیے گا, پہلے اپنے وہ 18 سوالات جو بھٹی صاحب نے آپ کے ساتھ کرنے ہیں نا, ان کے جواب ریکارڈ کروائیں. اور اس میں سب سے کریٹیکل سوال ہے جو میں نے ان کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ سے کرنا ہے, کہ تھانوی رسول اللہ کے بارے میں مجھے فتویٰ چاہیے. چشتی رسول اللہ نہیں, وہ تو آپ بھاگ رہے ہیں نا, کتابیں بدل گئی. تھانوی رسول اللہ کی کتاب بھی آپ نے کہنا بدل گئی ہے. پھر میں آپ کو فتاوی رضویہ سے دکھاؤں گا ہاں کہ اعلیٰ حضرت نے تھانوی رسول اللہ کے اوپر کیا کامنٹس کیے ہیں. اور اگر یہ تھانوی رسول اللہ کو غلط کہے گا, جو مجھے امید ہے کہ یہ اسی کو غلط کہے گا, یہ نہیں کہے گا کتابیں بدل گئی ہیں, پھر دیوبندی جانے اور مفتی حنیف قریشی جانے. ہاں کیونکہ ابھی تک یہ اتنے مکار بنے ہوئے ہیں, ابھی تک آپ نے کسی بریلوی مولوی کو سنے کہ تھانوی رسول اللہ پہ بات کر رہا ہو, کیونکہ انہیں خطرہ ہے ہم کریں گے تو چشتی رسول اللہ نکل آئے گا. یہ سارے ایک ہوئے میں. اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ کوئی محبت رسول, کوئی توحید, کوئی عشق اہل بیت, کوئی محبت صحابہ نہیں ہے, ٹوٹلی فرقہ واریت ہے. بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. ورنہ ایٹ لیسٹ وہ کفریات جو یہ ہمارے دنیا میں چھوڑے جانے سے پہلے ایک دوسرے کے مانتے تھے, اسے ڈسکس تو کریں نا, اشارتاً بھی ڈسکس نہیں کرتے. تو وہ 18 سوالات کے جوابات انہوں نے دینے ہیں, پھر انشاءاللہ تعالی میں اس کا ریبٹل ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ تعالی. اس لیے میں نے روکا ہوا ہے کیونکہ کافی سارے اسٹوڈنٹس آ کے کامنٹس کرتے ہیں نا, تو بھائی مفتی حنیف قریشی نے تو ابھی تک ایک سوال کا بھی جواب نہیں دیا, ایک دیا ہے اس میں بھی ایکسپوز ہو گیا. ممتاز قادری صاحب, ہاں نہ غازی کہہ رہا تھا نہ شہید کہہ رہا تھا, تو اس میں ایکسپوز ہو گیا. ابھی تو اس نے سوالات کے جوابات دینے ہیں آپ نے انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ یہ جو ایپیسوڈ ہوا ہے جلالی صاحب کا اور حنیف قریشی صاحب کا, اس کے بعد ہمارے اسٹوڈنٹس کو اب 100% یہ یقین آ جانا چاہیے کہ یہ تمام علماء جب ان پر برا وقت آتا ہے تو یہ سیم وہی ڈاکٹرین استعمال کرتے ہیں جو انجینئر کی ڈاکٹرین ہے, جو پہلے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. مثلا
یہ مولوی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ انجینئر صاحب کی یہ ڈیمانڈ درست ہے کہ لاکھوں مولویوں سے مناظرہ کرنے کی بجائے کسی ایک بڑے کو نامینیٹ کرو اور تمہارا بڑا اس کے حق میں کہہ دے کہ اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار، اور یہ وہ ویڈیو میں آ کر کہے، لکھ کے نہیں، ایڈوب فوٹو شاپ میں، ویڈیو میں، اور وہ ویڈیو بھی اے آئی کی نہیں، اوریجنل ہونی چاہیے، تو اس کے ساتھ بیٹھا جائے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس کہتے تھے نہیں جی آپ کسی ایک کے ساتھ بیٹھ جائیں گے مان جائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر جلالی صاحب نے ویڈیو میں یہ بات حنیف قریشی صاحب کو آفر کر کے ہماری بات کے اوپر مہر لگا دی، اور اس کی تکلیف حنیف قریشی صاحب کو کیسے ہوئی انہوں نے کہا کہ ناظرین غور سے سنیں، اب یہ آپ نے بتانا ہے کہ جلالی انجینئر کا پتر ہے یا انجینئر جلالی کا پتر ہے۔ اور بھائی یہ سارے انجینئر کے ہی پتر ہیں۔ انجینئر جو ہے نا وہ باباؤں کے بابا ہیں۔ ہاں جی، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ تو یہ جو میں ابا ہونے کا ذکر کر رہا ہوں، اس سے مراد استاد روحانی ابے کے طور پہ، وہ بگوٹن والا نہیں بات کر رہا، کوئی ولگر بات نہیں کر رہا۔ تو حنیف قریشی صاحب نے پوچھا تھا نا کہ ناظرین بتائیں، چونکہ میں بھی آپ کے ناظرین میں شامل ہوں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جلالی صاحب ہوں یا قریشی صاحب آپ ہوں، آپ دونوں انجینئر کے پتر ہیں۔ انہوں نے اس معاملے میں مانا اور آپ نے اس ویڈیو میں خود مانا کہ جلالی صاحب کا طالب الرحمان شاہ کے ساتھ مناظرہ تو ہوا نہیں تھا، یہ وہاں پر شور کر کے اٹھ گئے تھے، جب مناظرہ ہوا ہی نہیں تو اس نے کون سا مناظرہ جیت لیا؟ تو حنیف قریشی صاحب جب آپ کا مجھ سے مناظرہ ہوا ہی نہیں ہے تو آپ نے کون سا مناظرہ جیت لیا تھا؟ لو سامو، تو آپ نے بھی ہمارے والی بات مان لی ہے اللہ کے فضل سے۔ یہاں جو آپ نے ڈرامہ بازی کی تھی جو اگلے دن کھل گئی، آپ نے یہاں پریس کلب میں بیٹھ کے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جی انجینئر صاحب کیمرے کے بغیر آنے دے رہے تھے اس لیے ہم انٹر نہیں ہوئے، حالانکہ ویڈیو ریکارڈ تھی، آپ کو کیمروں سمیت انٹر کرنے کی کوشش کی۔ یہاں آنے سے پہلے کہہ رہے تھے ہم تو چائے سموسے کے لیے جا رہے ہیں، مناظرے کے لیے تو جا نہیں رہے، اور پھر یہاں انہوں نے کہا میں کوئی چائے سموسے کے لیے تو نہیں آیا۔ اور جس صحافی نے انہیں باندھ کے مروایا، ہاں جس طرح مودی نے رافیل کو گرا کر فرانس کو باندھ کے مروایا، جس صحافی نے مفتی حنیف قریشی کو باندھ کے مروایا، اس نے تو ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ کی مرضی ہے، کیمرہ آنے دیں نہ آنے دیں، بغیر کیمرے کے بھی بات ہو تو ہمیں ایکسیپٹیبل ہے۔ وہ ساری ویڈیوز ہم نے بعد میں چلا دی۔ تو اللہ کا شکر ہے اسی ڈاکٹرن کو یہ سارے کے سارے ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جو ہم بات پہلے کر رہے ہوتے ہیں۔ دونوں طرف آپ دیکھیں ایسی سٹیٹمنٹس دونوں کی طرف سے نکلی جس میں وہ خود اور ان کے بڑے ایکسپوز ہو گئے۔ رہا یہ مناظروں کا معاملہ یا میرے چھوٹے چھوٹے کلپس کاٹ کے مولوی میری سٹیٹمنٹس کو اپنے اعتبار سے مولڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم بارہا بتاتے ہیں کہ ہماری پوری گفتگو ایک کانٹیکسٹ کے ساتھ ہوتی ہے، اس میں اگر آپ جملہ اٹھائیں گے تو واقعتاً بعض اوقات ایسی عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں کہ میں بھی وہ کلپ دیکھ کے کہتا ہوں کہ یہ کیا بکواس کی ہے میں نے، لیکن مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح بات نہیں ہوئی بھی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں اکثر اوقات یہ اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں کہ جس طرح میں مولویوں کو مناظرے کے لیے ادھر بلواتا ہوں۔ ان مولویوں کی کیا اوقات ہے کہ میں نے ان کو یہاں بلانا ہے؟ اگر مناظروں سے کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے تو یہ آپس میں حل کر لیتے ہیں نا، ایک دوسرے کو کافر کیوں کہتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو چندے نہیں دیتے، وہ آپس میں مناظرے کیوں نہیں کرتے ہو؟ آج تک کوئی بریلویوں کا مولوی مواب لے کر دیوبندیوں کے مدرسے کے باہر گیا کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے تمہیں مرتد ڈکلیئر کیا ہے تو ہم تمہیں شہید کرنے آئے ہیں ورنہ ہم سے مناظرہ کرو؟ یا دیوبندیوں کا کوئی مولوی مواب لے کر کبھی بریلویوں کے مدرسے کے باہر گیا کہ ہمارے بڑوں نے المحنت علی المفنت میں تمہیں شیطانی لشکر کہا تو ہم شیطان کے خاتمے کے لیے آ گئے؟ یا وہابی ان کے پاس جائیں یا یہ وہابیوں کے پاس جائیں یا سنی شیعہ کے پاس جائیں یا شیعہ سنی کے پاس ہے، کبھی کہیں نہیں کوئی جاتا، کیونکہ وہاں جانے سے فیم نہیں نہ ملتا، یہاں آنے سے ان کو فیم ملتا ہے، تو یہ ڈرامہ بازی کرتے ہیں۔ میں نے آج تک کسی کو نہیں کہا کہ یہاں آ کے مناظرہ کرو۔ جب یہ مجھے تنگ کرتے تھے اور ہمارے اسٹوڈنٹس بھی کہتے تھے کہ ایک بار ان کا منہ بند کر دیں، تو میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی تم تو لاکھوں میں ہو، مجھے تو عمر نو بھی مل جائے تو میں تم سے مناظرے کرتا کرتا مر جاؤں تب بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، ایک بڑے کو لانچ کرو۔ تمہارے فرقوں میں برا وقت آیا نا، دیکھو جب ہمارے صحابہ کرام پر برا وقت آیا غزوہ حنین میں، سورہ توبہ میں آیا کہ ایک تکبر کا جملہ نکل گیا تھا، اور بخاری مسلم میں آیا کہ 12,000 کا لشکر تھا، صرف 80 لوگ حضور کے ساتھ رہ گئے، باقی
سب تتر بتر ہو گئے. تو نبی علیہ السلام اکیلے اپنے خچر پر آگے بڑھے اور آپ نے رجز پڑھا, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. اور پھر نبی علیہ السلام نے ایک مٹھی بھر کر کافروں کی طرف بھیجی, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. تو لیڈر کا اس وقت پتہ چلتا ہے. تو تمہارا بھی کام ہے نا کہ آج تم کہتے ہو دجال سے بڑا فتنہ انجینئر ہے, تو تمہارے بڑے کس دن کام آئیں گے؟ ان کو بڑا کیوں بنایا ہوا ہے؟ نکالو اپنے بڑوں کو. اور یہ بھی تمہاری خواہش پہ, میری خواہش پہ نہیں. یہ کہتے ہیں انجینئر مناظرہ کرے, پھر سامنے بیٹھیں گے تو انجینئر صاحب کی نظر کرم سے جو علم کے چشمے جاری ہوں گے تو ہمارا سینہ کھل جائے گا, اور پھر ہم انجینئر صاحب کی باتوں کا جواب دیں گے. جو کیمرے میں جواب نہ دے سکے وہ سامنے بیٹھ کے کیا جواب دیں گے؟ کیڑی گدڑ سنگھی ایڑی سامنے بیٹھ کے کرو گے؟ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کا دفاع کرو گے؟ تو یہ ساری ڈرامہ بازی کرتے تھے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, بڑوں کو لانچ کرو. بریلویوں کو شوق ہے مفتی منیب صاحب سے بنوا لیں ویڈیو اپنے حق میں. اب مفتی منیب صاحب تو بےچارے خود ہی کھڈے لائن لگ گئے, دیکھ لیا آپ نے. وہ تو کہہ رہے ہیں مفتی منیب کا اپنا نکاح ٹوٹ گیا. مجھے بتائیں, مفتی منیب نے کوئی بریلویت نہیں چھوڑی, صرف دیوبندیوں کی مسجد کا افتتاح کیا ہے, یا ان کے مولویوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو انہوں نے ان کا نکاح بھی ایمان بھی فارغ کر دیا. مجھے کہاں سے انہوں نے ایکسپٹ کرنا ہے؟ ایک دفعہ مجھے طارق جمیل صاحب نے فون کیا اور مجھے کہنے لگے کہ بیٹا تھوڑا ہاتھ اولا رکھا کرو, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے تمہاری بات سنیں گے. میں نے کہا چھوڑ دیں, کن خوابوں کی دنیا میں آپ رہتے ہیں. میں نے کہا آپ نے کوئی ہاتھ سخت رکھا ہوا تھا؟ آپ سے زیادہ تو نرم بندہ کوئی نہیں ہے. آپ نے صرف من کن تو مولا والی حدیث بیان کی ہے, اور آپ نے مجھے خود بتایا ہے کہ آپ کو قتل کی دھمکیاں ملی ہیں سپاہ صحابہ کی طرف سے, کہ تم نے یہ حدیث بیان کیوں کی اگرچہ حدیث ٹھیک ہے. تو مجھے انہوں نے ایکسپٹ کرنا ہے. تو میں نے کہا یہ آپ کی ڈاکٹرن فضول ہے کہ نرم ہونے سے یہ ایکسپٹ کریں گے. یہ قابو ہی آئے ہیں میری سختی کی وجہ سے. نرم بندے کو تو ایک کچا کھا جاتے ہیں, کس طرح دبکے ہوئے جائے, ڈرے ہوئے جائے. اسی لیے میں کہتا ہوں بڑا برا وقت آیا نہ ہوتے. یقین کرو انہوں نے سوچا بھی نہیں تھی. وہ بریلوی جو لوگوں کو گستاخی کے نیزے کی نوک پہ رکھتے تھے, آج انجینئر صاحب سے بھیک مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمارے بزرگوں کو گستاخ نہ کہا کریں. کیا بات ہے جی. پہلے یہ لوگوں کو عشق رسول کا سرٹیفکیٹ دیتے تھے, آج ہم دے رہے ہیں. پہلے یہ ختم نبوت کے نام کے اوپر چندے اکٹھے کرتے تھے, آج ختم نبوت کا سرٹیفکیٹ بھی یہاں سے ملے گا. چندے نہیں, سرٹیفکیٹ. چندے ہم آپ کو ہی دیتے ہیں, ہم چندے اکٹھے نہیں کرتے. کہ چشتی رسول اللہ ہو, تھانوی رسول اللہ ہو, یا غلام احمد قادیانی دجال ہو, سب کے سب کو کٹہرے ملا کے کھڑا کیا جائے گا. تو ہم اس موقع پہ کہتے تھے کہ آپ مفتی منیب صاحب کو لانچ کریں, انہیں کہیں کہ میں ہوں مفتی منیب, اس میں کوئی شک نہیں, بریلویوں کا امام انجینئر, مجھ سے بات کر. اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر, مجھے کوئی خواہش نہیں. تقی عثمانی صاحب کو نکالے, اور تیسرے ہمارے ساجد میر صاحب, وہ فوت ہو گئے, اللہ کے پاس چلے گئے. ان کے بعد تو مجھے کوئی ان میں اس طرح لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی. ابھی حافظ عبد الکریم صاحب کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہے, تو چلیں ان سے کوئی ویڈیو بنوا لیں, اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر. تو یہ میری بات الحمدللہ ان لوگوں نے اب ایکسپٹ کر لی ہے کہ دنیا میں اسی طریقے سے چلا جاتا ہے. ادروائز اگر آپ اس طرح معاملات کو لے کر چلیں گے کہ ہر بندہ اٹھ کے مرنے سے پہلے انجینئر کے خلاف ایک کلپ بنا دے, مرنے سے پہلے انجینئر سے مناظرہ کر لے, اس کا کوئی اینڈ رزلٹ نہیں. بھائی جو تم نے مجھ سے مناظرہ کرنا ہے وہ ویڈیو میں جواب ریکارڈ کروا دو. ویڈیو میں کوئی جواب ریکارڈ نہیں ہوتا, اور جب یہ کرواتے ہیں پکڑے جاتے ہیں. جو کروا رہا ہے وہ پکڑا جا رہا ہے. اور ہم یہی چاہتے تھے کہ ارشاد بھٹی صاحب کے ذریعے, اور یہ ایکٹیویٹی انہوں نے اپنی مرضی سے کی ہے, میں نے نہیں انہیں ورگلایا کہ جی فلاں بندے سے جا کے آپ اس کو تنگ کریں. ہاں ہم نے ہیلپ آؤٹ ان کو ضرور کی ہے, ظاہر ہے جو بھی ہم سے رابطہ کرتا ہے ہم ہیلپ آؤٹ ضرور کرتے ہیں کہ بھئی یہ سوال ہیں جو پوچھے جانے چاہیے. اور رہے ان علماء کے سوالات کے جوابات, وہ ہم نے آلریڈی ریکارڈ کروا دیے, اور ان کے سارے اعتراضات لے کر بھٹی صاحب میرے پاس آ چکے تھے. پھر بھی میں نے ان کو آفر کی ہے کہ ان سب سے ہو کر آپ اینڈ پہ دوبارہ میرے پاس آئیں. اگر کوئی تشنگی رہ گئی تھی تو میں دوبارہ ٹائم دوں گا, اور وہ انشاءاللہ تعالی یہ سب سے ہو کر آئیں گے ادھر دوبارہ. تو یہ جو ہماری ڈیمانڈ تھی یہ انہوں نے الحمدللہ ایکسپٹ کر لی ہے مناظرے کے پوائنٹ آف ویو سے. میری تو خواہش ہے کہ مناظرہ ہو, اس کے بعد آپ کو پتا چل جائے کہ مناظروں میں سے کچھ نہیں نکلتا, جو جدھر لگا ہوا ہے وہ وہیں پر لگا رہتا ہے.
اور ان کی آپس میں نفرت کا حال دیکھیں. دونوں بریلوی ہیں, جلالی پارٹی بھی, حنیف قریشی پارٹی بھی. وہ کہہ رہے ہیں خطائی فرقہ خطائیہ جلالی پارٹی کو, اور جلالی پارٹی کہہ رہی ہے رافضی ایجنٹ. دونوں ایک دوسرے کو بریلوی نہیں مان رہے, اور یہ دونوں وہ ہیں جو کہتے تھے ہم نے انجینئر سے فرقہ بریلویہ کے حق میں مناظرہ کرنا ہے. پریکٹیکلی دونوں ایک دوسرے کو بریلوی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, سنی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لہذا ہمارا جو یہ موقف تھا نا کہ یہ نمائندہ نہیں ہے, ثابت ہو گیا. قریشی صاحب کی جماعت کہہ رہی ہے یہ نمائندہ نہیں ہے, جلالی صاحب کی جماعت کہہ رہی ہے یہ نمائندہ نہیں ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں دونوں سے ہی کہہ رہے ہو کہ دونوں ہی نمائندہ نہیں ہو. ثابت ہو گیا نا. اچھا, مناظروں کے حوالے سے ایک بندہ ایسا ہے جس کو میں نے واقعتاً علمی ڈبیٹ کی آفر کی تھی, اور وہ صرف اس وجہ سے کی تھی کہ وہ اپنی فیلڈ میں بڑا تھا. وہ ہمارے عمران ریاض خان صاحب بھائی ہیں حافظہ اللہ تعالی. چونکہ سارے یوٹیوبرز کو مس گائیڈ وہی کرتے ہیں اور آگے وہ فوج کے اوپر چڑھتے ہیں, اور تکلیف وہ اکیلا لیڈر ہی کاٹ رہا ہے جیل کے اندر. ہاں, اور آپ نے دیکھا یہ جنگ کے دنوں میں اسی عمران ریاض خان نے کیا کہا تھا کہ عمران خان کو پکڑ تو لیا, اب چھوڑو گے کیسے؟ اور کہہ رہا ہے یعنی چھوڑنا نہیں ہے انہوں, میرے ڈالر بند ہو جائیں گے. تو وہ پکا کرتا ہے ان کو کہ باہر نہ نکلے, کیونکہ جس دن وہ باہر آتے ہیں ان کے ڈالر ختم ہو جائیں گے, ان کے پاس کون سی خبر رہ جائے گی. جو لوگ کہتے ہیں اس عید پہ چھوٹ رہے ہیں, اگلی عید پہ چھوٹ رہے ہیں. تو وہ ایک بندہ تھا, اور وہ بھی اس وجہ سے کہ اس نے مجھ پر جھوٹے الزامات لگائے تھے, اور وہ اپنی فیلڈ میں سب سے بڑا تھا, اور اس کی آفر قائم ہے. انشاءاللہ میں حالیہ جو اس کا انٹرویو ہے اس کو ریبٹل کروں گا. یہ تو انڈیا پاکستان کا ایشو تھا, اس لیے میں نے اس کو اسکپ کیا ہوا ہے, مجھے بائی چانس یاد آیا. ورنہ اس سے پہلے مفتی طارق مسعود صاحب ہوں, میں نے کوئی ان کو مناظرے کا چیلنج نہیں کیا تھا. وہ نادر علی بھائی نے کہا تھا کہ ہم ایک اچھی ملاقات کروانا چاہتے ہیں, تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اس میں ہم علمی ڈسکشن ضرور کریں گے اگر ملاقات ہو رہی ہے. کوئی چیلنج والا معاملہ اس طریقے سے نہیں تھا کہ مناظرے کا ہو, اور وہ بھی آج بھی دروازے کھلے میں, وہ جب چاہیں آ سکتے ہیں. مفتی حنیف قریشی صاحب کا سارا ڈرامہ وہ تو میں نے آج ایکسپوز کر دیا, پہلے بھی کافی دفعہ ایکسپوز کیا. مناظروں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اینڈ پہ دونوں ایک دوسرے کو کافر کہہ کے اٹھتے ہیں. اور آپ مناظروں کے اینڈ پہ دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم مر جائیں, یہ جھوٹے ہیں تو یہ مر جائیں. دونوں کوئی نہیں مرتے, دو ہی جھوٹے, دونوں سچے تو نہیں ہو سکتے نا. تو یہ اینڈ ریزلٹ اس کا نکلتا ہے. پھر ٹالرنس ان کی آپس میں دیکھیں, ایک فرقے سے ہو کر ایک دوسرے کو بریلوی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہماری ٹالرنس دیکھیں کہ ہم ان سارے فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہیں, ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل ہیں, انہیں چندہ دینے کے قائل ہیں. یہ اپنے فرقے والوں کو بھی سنی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, ایک دوسرے کو چندہ دینے کے قائل نہیں ہے, ایک دوسرے کی مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور الحمدللہ ہم نے کوئی چندہ بک نہیں بنائی, کوئی مدرسہ نہیں بنایا, کوئی مسجد نہیں بنائی. الٹا ہم کہتے ہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھو, انہیں چندے دو اور انہی کی خدمت کرو. اس سے بڑھ کر کیا ثبوت ہوگا کہ فرقہ کون ہے؟ فرقہ وہی ہوتا ہے کہ جو اپنی مسجد کو الگ اس بنیاد پہ کرتا ہے کہ ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی, ان کو چندہ دینا حرام ہے. میں نے بارہا اپنے اسٹوڈنٹ سے, اپنے ان مخاطبین سے ریکویسٹ کی ہے کہ میرا کوئی ایک عقیدہ اور نظریہ ایسا دکھائیں جو آپ کہتے ہیں نا انجینئر نے نیا فرقہ لانچ کر دیا, فرقے کی کوئی ایک برائی میرے اندر ثابت کریں, اور میری کوئی ایک اچھائی اپنے اور اپنے بڑوں کے اندر ثابت کریں. فرقے کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ اپنی مسجد لادا کرتے ہیں اس بنیاد پہ کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ہم تو کہتے ہیں ساروں کے پیچھے نماز ہوتی ہے, ہم نے مسجد کوئی نہیں بنائی. فرقے کی بڑی خرابی چندہ بک کی شکل میں ہوتی ہے, ہم نے کوئی چندہ بک لانچ نہیں کی ہے. فرقے والے ایسی بکس لکھ کر آپ کے حوالے کرتے ہیں جس کی بنیاد پہ وہ اپنے فرقے کو جنتی ڈکلیئر کرتے ہیں, باقی سب کو جہنمی. ہم کہتے ہیں سارے اپنی کمزوریوں کے باوجود انشاءاللہ تعالی جنت میں جائیں گے, لیکن اپنی سزا بھگت کے. ہم کسی فرقے کو جہنمی نہیں کہتے, یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کسی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. تو ان کی کوئی ایک برائی ہمارے اندر نہیں, اور ہماری کوئی ایک اچھائی ان کے اندر موجود نہیں ہے. اور میں نے بارہا علمی چیلنج کیا ہے اپنے مخاطبین کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو, کہ ہمارا کوئی ایک عقیدہ اور نظریہ ایسا بتائیں جس میں ہم تفرد کا شکار ہوں, ہم سے پہلے وہ امت میں عقیدہ نہ ہو. غامدی صاحب ہمارے استاد ہیں,
انہوں نے کئی ایسی باتیں کی ہیں جو امت میں پہلے نہیں تھی. مثلا انہوں نے پردے کا انکار کیا, داڑھی کے مسئلے میں انہوں نے موقف اڈاپٹ کیا, حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے موقف اڈاپٹ کیا. تو امت کا ان پر غصہ بالکل حق بجانب ہے. انہوں نے نئے شوشے چھوڑے آ کے. مجھے بتائیں میں نے کون سا ایسا عقیدہ لانچ کیا ہے امت میں جو مجھ سے پہلے امت میں ایگزسٹ نہ کرتا ہو. غامدی صاحب کا ان ساری باتوں پہ رد میں نے کیا ہے. داڑھی کے مسئلے میں آپ تو صرف گالی گلوچی کرتے ہیں نا, میں نے تفصیلاً ایک ایک چیز کا جواب دیا. حیات مسیح اور نزول مسیح کے مسئلے میں, حجاب کے مسئلے میں. کوئی ایک عقیدہ میرا ایسا بتا دے. یہ ضرور ہے کہ میرے کچھ عقیدے ایسے ہوں گے جو اہل حدیث کے پوائنٹ آف ویو سے درست ہوں گے, دیوبند اور بریلویوں کے اعتبار سے غلط ہوں گے. تو یہ تو نہ کہ میں کوئی نیا آیا ہوں. میرے کچھ عقیدے ایسے ہوں گے جو شیعہ کے نزدیک درست ہوں گے, آپ کے نزدیک غلط ہوں گے. تو یہ تو نہ کہ میں نیا آیا ہوں. اگر میں رفع الیدین کے اوپر بات کرتا ہوں تو سنیوں کے علماء کی اکثریت, ائمہ کی اکثریت رفع الیدین کی قائل ہے. امام حنیفہ کو چھوڑ کے باقی سارے ائمہ, یہ سارے 6 کے 6 حدیث کے ائمہ ہوں, امام مالک ہوں, شافعی ہوں, احمد بن حنبل ہوں, سب رفع الیدین کے قائل ہیں. تو میں نے کون سی نئی بات کی ہے؟ اگر میں عقیدہ توحید کی بات کرتا ہوں تو الحمدللہ عقیدہ توحید قرآن میں لکھا ہوا ہے. اہل حدیث بھی وہی عقیدہ توحید بیان کرتے ہیں. اگرچہ وہ حکمت کے تحت بزرگ بابوں کے اوپر ہاتھ ہولا رکھتے تھے, میں پڑھ کے رکھتے نے. ہاں میں کہوں یہ بھی فراڈی ہے جائے, حضرت کہنا چھوڑو انہوں نے, یہ سب یہی کچھ سمجھے. اس کی وجہ سے لوگوں نے توحید قبول کی ہے. اسی طریقے سے بنو امیہ کے حوالے سے جو میرا موقف ہے بخاری مسلم سے میں نے بیان کیا, شیعہ کی کتابوں سے تو بیان نہیں کیا. تو امام بخاری امام مسلم جو ہیں وہ اہل سنت کے ائمہ ہیں. آپ کے پلے کون سی شے ہے اگر بخاری مسلم نہیں رہتی تو؟ اور پھر مجھ سے زیادہ ورسٹ عقیدہ بنو امیہ کے حوالے سے شیعہ کے ہاں پایا جاتا ہے. میں تو اس سے نرم ہوں. میں تو حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں, صحابی بھی مانتا ہوں, جنتی بھی مانتا ہوں. لیکن ان کی غلطیاں اپنی جگہ ہے. خلیفہ راشد کے خلاف ان کی بغاوت جو ہے سیاسی طور پر وہ بالکل غلط تھی. حضرت عمار بن یاسر کی شہادت اور وہ سارے معاملات, اس میں ہم خلفاء راشدین کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو میرا کوئی ایک نظریہ ایسا نہیں ہے جو میں نے نیا امت میں لانچ کیا ہو. جو باتیں کر رہا ہوں کسی نہ کسی فرقے میں ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتی ہیں. آج تک یہ کوئی میرا عقیدہ نہیں نکال سکے. اگر میں نماز جمع کرنے کی بات کرتا ہوں تو اہل حدیث بھی قائل ہیں, شیعہ بھی قائل ہیں, جواز کی حد تک. ہم بھی علیحدہ ہی پڑھتے ہیں لیکن جواز موجود ہے. تو کوئی ایک نظریہ یہ لوگ نہیں نکال سکے. اب اینڈ پہ کیا ہے, یہ میری کوئی ویڈیو اٹھائیں گے, انجینئر صاحب پہلے یہ کہہ رہے تھے بعد میں یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں اور بھائی میں پہلے بھی ٹھیک کہہ رہا تھا, بعد میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں, اللہ ان مسائل کے جن پہ میں نے اعلانیہ رجوع کیا. ان میں بھی میری ٹالرنس پہلے بھی موجود تھی. یعنی میں پہلے قائل تھا اس بات کا کہ جہری نمازوں میں امام قرات کر رہا ہو تو بھی آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. لیکن اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ امام مالک رحمہ اللہ تعالی اور ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی, ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالی اور باقی کئی ائمہ اس چیز کے قائل ہیں کہ جہری نمازوں میں سن لینا کافی ہے. سرن میں پڑھیں, جہرن جو نمازیں ہیں ان میں آپ سن لیں تو کافی ہے. تو میں نے کہا تھا ان کی نماز بھی درست ہے, یہ فروعی مسئلہ ہے. اب میرا موقف ہے کہ جہرن میں آپ نے سننا ہے, پڑھنا صرف اس صورت میں جب امام سکتے کرے, ادروائز آپ نے نہیں پڑھنا. تو میں نے رجوع کیا. انجینئر محمد علی مرزا کے 10 رجوع ریکارڈ ہیں. دکھائیں تمہارا کون سا مولوی ہے, تمہارا کوئی پرانا امام دکھاؤ جس نے اپنے رجوع ریکارڈ کروائے ہوں کسی کتاب کے اندر. یہ ہمارا جگر ہے کہ ہم ریکارڈ کرواتے ہیں, آپ لوگ تو نہیں کر سکے. اسی طریقے سے میں پہلے اس بات کا قائل تھا کہ مٹھی سے زیادہ داڑھی رکھنا افضل ہے. اب میرا موقف ہے کہ مٹھی سے زیادہ رکھنا کوئی افضل نہیں ہے. مٹھی داڑھی سنت ہے, اگر کوئی زیادہ رکھنا چاہتا ہے جائز ہے, افضلیت والا کوئی معاملہ نہیں. کیونکہ نبی الاسلام کی داڑھی مٹھی سے زیادہ نہیں ہوئی, میری مٹھی سے زیادہ ہے, میں کاٹتا نہیں ہوں. میں قائل ہوں کاٹنے کا مٹھی کے بعد, میں تو مٹھی سے پہلے بھی کاٹنے کا قائل ہوں. لیکن میں نے اس معاملے میں نرمی اختیار کی. پہلے میں قائل نہیں تھا کہ مزارات کے اوپر جایا جائے. اب میں قائل ہوں کہ آپ مزاروں پہ جائیں اور وہاں بلند آواز سے کہیں کہ یہاں جو بابا جی دفن ہیں ان کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے جو یہ چھپ کے کرتے رہے, جو اعلانیہ کرتے رہے, وہ سارے گناہ اللہ معاف کر, ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑے, یہ دعا کریں, جائیں. میں نے اعلانیہ رجوع کیا. لیکن
میری وہ سٹیٹمنٹس جو میں نے دونوں مواقع کے اوپر صحیح بولی ہوئی ہیں وہ کنٹراڈکٹری نہیں ہے، وہ آپٹیمل سولوشن اس کا تلاش کیا جائے گا. جس طرح قرآن حکیم میں اکا دکا نہیں درجنوں سٹیٹمنٹس ہیں جو آپس میں ٹکراتی ہیں، اس کی تطبیق کرتے ہیں پھر مفسرین کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے، یہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی ہے. 180 ڈگری سٹیٹمنٹس ہیں قرآن حکیم میں. اگر یہ قرآن کی آیات نہ ہوتی اور میں نے بولا ہوتا تو انہوں نے کلپ بنا دینا تھا. اس طرح کلپ نہیں بنتے بھائی، آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں کاٹ کے. بیک وقت دونوں باتیں 180 ڈگری بھی درست ہو سکتی ہیں، وہ کس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے. مثلا ایک مثال میں آپ کو موٹی سی دے دیتا ہوں. سورہ الشورى میں اللہ تعالی نے فرمایا انک لتہدی الی صراط مستقیم، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ضرور بالضرور لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. اور یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. اگر کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے. ہمارے ہادی، ہمارے مرشد کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی قبر مدینے میں ہے الحمدللہ. قرآن نے بالکل واضح بتایا کہ نبی علیہ السلام بالضرور ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. لیکن سورۃ القصص میں جا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی بے شک تم ہدایت نہیں دے سکتے اس کو جس سے تم محبت کرتے ہو، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. 180 ڈگری. سورہ الشورى میں آیا انک لتہدی، لام کے اوپر زبر آئے تو تاکید، بے شک انا بھی آ چکا، بے شک ضرور بالضرور تم ہدایت دیتے ہو. اور سورۃ القصص میں کیا آیا؟ انک لا تہدی، بے شک تم ہدایت نہیں دیتے. اب کلپ کٹے گا. مولوی دیکھیں نا آپ نے، کئی مولوی ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث، وہ جی سے پہلے یہ کہہ رہے تھے، ایک لیکچر میں یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں، وہ دونوں جگہ سے ہی کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں سورہ شورى میں یہ کہہ رہا تھا اور سورہ القصص میں یہ کہا انک لتہدی اور انک لا تہدی. 180 ڈگری سٹیٹمنٹس. تو اس کا جواب پھر کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے حق میں بات کی وہ اس اعتبار سے کی کہ نبی علیہ السلام ہدایت کی طرف بلاتے ہیں. نبی ہی ذریعہ ہے اللہ اور مخلوق میں ہدایت کو تقسیم کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے. اور جہاں نفی آئی وہ اس چیز کی نفی آئی کہ نبی ہدایت کی دعوت تو دے گا، لیکن اگر کوئی شخص ہدایت قبول نہیں کرتا تو نبی زبردستی اسے مسلمان نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خود جہنم کمانا چاہتا ہے نا. تو ہدایت اس کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے، یہ اس کو ملے گی جو کوشش کرے گا، اور جو کوشش نہیں کرے گا اس کے لیے ہدایت نہیں ہے. لیکن یہ ساری تفصیلات کیا قرآن میں بیان ہوئی ہیں اس طرح بریکٹیں لگا کے؟ نہیں. قرآن میں تو بالکل 180 ڈگری سٹیٹمنٹ ہے، انک لتہدی اور انک لا تہدی. اب اللہ کا کوئی کلپ کاٹے گا؟ نہیں، ایکسپلینیشن دیں گے، اور وہ ایکسپلینیشن مفسرین دے رہے ہوں گے قرآن کی پوری تھیم کو دیکھ کر. اس طریقے سے میری اگر 180 ڈگری سٹیٹمنٹس آئیں گی تو میری پوری تھیم کے ساتھ جو میں نے پوری ویڈیوز کے اندر بیان کی ہوئی ہیں اس کی روشنی میں علماء کرام نے اس کی تفسیر بیان کرنی ہے. اپنا لقمہ میرے منہ میں نہیں ڈالنا کہ میں کیا بات کر رہا تھا. تو میجورٹی کیسز میں دونوں سٹیٹمنٹس اپنی جگہ درست ہوتی ہیں. آج میں وہ قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھ رہا تھا سورہ طٰہٰ میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ ہدایت سے برگشتہ ہیں نا، قیامت کے دن ہم انہیں اندھا بنا کر اٹھائیں گے. تو انسان کہے گا کہ اے اللہ دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں، یہاں تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا چونکہ تو نے حق سے عناد کیا تھا اس لیے ہم نے تجھے اندھا بنا کے اٹھایا. یہ کہاں ہے؟ سورہ طٰہٰ میں، کہ ہم اپنے مجرمین کو اندھا اٹھائیں گے قیامت کے دن. اور اس پہ کلیریفیکیشن بھی ہے کہ وہ پوچھے گا میں اندھا کیوں؟ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا. اللہ فرمائے گا کہ چونکہ تو نے اس وقت گمراہی کا راستہ اختیار کیا نا جان بوجھ کے، تو اس سزا میں آج میں نے تجھے اندھا اٹھایا. لیکن سورہ قاف میں پتہ کیا آیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے مجرمین سے کہے گا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ،
آج دیکھ ہم نے تیری آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹا دیے اور تیری نگاہ بڑی تیز ہے. دنیا میں تو انکار کرتا تھا نا کہ قیامت کا دن کوئی نہیں آئے گا. دیکھ آج تیری آنکھوں سے پردے ہٹ چکے, تو قیامت کا دن اپنی آنکھوں سے دیکھ لے. اب یہ سٹیٹمنٹ میں نے دی ہوتی تو انہوں نے کہنا تھا دیکھیں جی کل کیا بات کی تھی کہ ہم اندھا اٹھائیں گے اپنے مجرمین کو, اور آج یہ بات کر دی کہ آج تیری آنکھیں بڑی تیز ہیں, تو اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہا ہے قیامت کا منظر. 180 ڈگری سٹیٹمنٹ. ایک جگہ اندھا اٹھانے کا ذکر, ایک جگہ کہا آنکھوں سے پردہ بھی ہٹا دیں گے. دیکھ, تو مولویوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بھی کلپ کاٹیں اور اپنی آخرت برباد کریں. اس کی پھر وہ تفسیر بیان کریں گے, ایسی ایسی کلبازیاں کھائیں گے سمجھانے کے لیے کہ آپ حیران ہوں گے. لیکن میری ویڈیو کٹے ہوئے کلپ, اس میں خود لقمہ داخل کریں گے اور اس کو اپنی مرضی سے ایک رنگ دیں گے, اور وہ کہیں گے جی انجینئر نے یہ کہتا جی, او دیکھو جی انجینئر تو پہلے کسی نے گال نہیں کی تھی. تو دونوں باتیں اپنی جگہ بالکل درست ہوتی ہے. وہ آپ ہم سے جب کلیریفیکیشن مانگیں گے ہم دیں گے, اور ہمارے اسٹوڈنٹس پہلے ہی دے دیتے ہیں, وہ پھر صرف میمز ہی بنتی ہیں آپ کی جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کھلواڑ قرآن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. مجھے اس دن سے ڈر لگتا ہے کہ جس دن میں اس طرح کی ساری درجنوں چیزیں لے کے بیٹھ جاؤں, لیکن ظاہر ہے کہ میں وہ کھلواڑ نہیں کروں گا, میں پھر اس کی تطبیق بھی بیان کروں گا. مثلا اس کی بھی میں تطبیق بیان کرتا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج ہم نے تیری نگاہوں سے پردے ہٹا دیے تو تیری نگاہ بڑی تیز ہے. این ممکن ہے کہ انیشلی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی حسرت میں اضافہ کرنے کے لیے اسے قیامت کا منظر دکھائے اور بعد میں اس کی بینائی چھین لے. بعض مفسرین نے یہ تفسیر کی, زیادہ تر نے, کہ یہ جو اندھا ہونے کا ذکر ہے اس سے مراد فزیکلی آنکھوں سے اندھا ہونا نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی قیامت کے دن دلیل نہیں ہوگی اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے. حالانکہ اس میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے, اس میں تو ہے کہ اللہ میں دنیا میں دیکھتا تھا, آج میں کیوں نہیں دیکھ رہا. لیکن انہوں نے یہ تعویل بیان کی ہے کیونکہ تطبیق پیدا کرنی پڑتی ہے. دونوں سٹیٹمنٹس اپنی جگہ بالکل درست ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ تو اب قیامت والے دن بعض چیزیں تو اس وقت جا کے کلیئر ہوں گی نا کہ وہ کون کون سے سٹیپس ہیں جو طے ہونے ہیں. اور احادیث میں تو بہت ساری چیزیں اس طرح کی آتی ہیں جن میں آپ کو پھر اس کی شرح بیان کرنی پڑتی ہے کہ یہ اس کانٹیکس میں بات ہوئی, یہ اس کانٹیکس میں بات ہوئی, لہذا دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے مخالفین جب بھی ہمارے بارے میں کوئی ویڈیو بناتے ہیں تو میری کسی ڈاکٹرن کے اوپر کوئی رد کرنے میں آج تک کامیاب نہیں ہوئے. جب کبھی بھی کریں گے تو اس طرح آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپ کاٹیں گے اور پھر اس کی اپنی مرضی سے شرح بیان کریں گے, یا کہیں قرآن کی قرات میں کوئی زبر زیر کی غلطی ہوگی تو وہ ہائی لائٹ کریں گے. وہ تو ہم نے ان کے سارے مفتی ننگے کر دیے. امام کعبہ سمیت بتا دیا. امام کعبہ تو سورۃ البقرہ کا سٹارٹ ہی بھول گیا, سورہ اخلاص بھی غلط پڑھ دی. کس نے؟ سعود شریم نے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے قرآن کی آیت کے ساتھ جو کچھ کیا, مفتی منیب الرحمان صاحب نے, مولانا فضل الرحمان صاحب نے, مفتی طارق مسعود صاحب نے, اور کئی علماء کے ہمارے اسٹوڈنٹس نے میمز بنا دی ہیں. اس طرح غلطی کسی کو بھی لگ سکتی ہے. اس غلطی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ غلط ڈاکٹر کے اوپر ہے. تو اللہ کے فضل سے ہم نے کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا. ہم نے الحمدللہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں سارے فرقوں کو مسلمان سمجھتے ہوئے ان کی اصلاح کی کوشش کی ہے. ہاں رہے قادیانی تو انہوں نے چونکہ ایک بڑے لیول کا اختلاف کیا ہے, ان کو ہم کافر سمجھتے ہیں. جو سنی حنفی تھے پہلے, اب وہ کافر ہو چکے ہیں. حنفی اب بھی ہیں, وہ کافر ہو کے بھی حنفی ہیں, اور ان کی نماز بھی رفع الیدین کے بغیر ہے, حنفیوں والی. اگلے دن ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہے, انہوں نے پرچی لکھ کے دی کہ قادیانیوں کی تو نماز ہی نہیں, تو آپ نماز کیوں کہتے ہیں؟ اب لاجیکلی ان کی بات درست تھی. تو میں نے ان کو کہا کہ عرف عام میں یہی بات ہوتی ہے, اور آپ نے اگر قرآن پڑھا ہو تو سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی نماز کو بھی نماز کہا ہے. سورۃ الانفال میں پارہ نمبر 9 کے اینڈ پہ جا کے آخری صفحے پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ان کی نماز حرم مکہ کے قریب یہ ہے کہ یہ تالیاں اور سیٹیاں مارتے ہیں, یہ ان کی نماز ہے. نماز کا لفظ استعمال کیا, تالیوں اور سیٹیوں کو نماز کہا اللہ تعالیٰ نے. شکر ہے یہ میں نے نہیں کہا, ورنہ انہوں نے کلپ کاٹ لینا تھا میرا کہ اللہ جی, ویسے اللہ کا بھی کلپ ان کو کاٹنا چاہیے نا اسی ڈاکٹرن کے اوپر کہ اللہ جی کافروں کی تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے, آپ نے کیوں کہا کہ ان کی نماز سیٹیاں اور تالیاں؟ تو بھائی قادیانیوں کی نماز کو اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ حنفیوں والی ہے تو نماز کا ورڈ بولا جائے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی نماز کے لیے بھی نماز کا لفظ بولا. لو سامو تو میں اتنے سٹاں گا پانی نہیں, تو ساہ بھی نہیں لبے گا.
کیونکہ پانی کے بغیر تو چند دن آپ زندہ رہیں گے، سانس کے بغیر تو آپ 3 منٹ بھی زندہ نہیں رہیں گے مولویوں۔ تو قادیانیوں سے ہمارا اختلاف ہے۔ اس طریقے سے شیعہ کا جو فرقہ ہے ایک نصیریہ جو علی اللہ کہتے ہیں، ان کو ہم کافر سمجھتے ہیں، باقی آپ سب لوگوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ کو چندے دیتے ہیں، ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو وائلیٹ نہیں کیا، اگرچہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مس بہیو کرتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو پیسو ریزسٹنس ہی سکھائی ہے۔ لیکن ہمارا ایک رڈز وہ آپ کے فرقوں کی موت ہے، آپ کے بابوں کی موت ہے جنہوں نے کتابوں کے ساتھ غداری کی۔ ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں، جو کتابوں کے غدار ہیں بابے، ان کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ ہم نے ان کی عزت ہی کتابوں کی وجہ سے کی تھی، اور سب سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے کی تھی۔ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری کی، عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواریاں مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر سوار کی، لیکن پھینکی بغداد میں، اجمیر میں، بریلی میں، دیوبند کے اندر، اور دین کے نام کے اوپر جدادیں بنائیں، لیکن دین ان کو اپنے بابوں کا بتایا۔ ان کا علاج ہمارا ایک رڈز ہے، کون سا؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، تو ناظرین پہلے نمبر پہ آپ دیکھیں گے اگر ڈاکٹر اشرف جلالی ہے یا مفتی حنیف قریشی ہے، ان دونوں کا عقیدہ تو یہ ایک ہی ہے نا کہ قبروں والے بھی سارا کچھ سنتے ہیں۔ ان کا عقیدہ تو یہی ہے نا، قبروں کے اوپر مجاورہ بن کے جو مرضی بیٹھے کرتے رہو۔ ان کا بھی عقیدہ بھی تو یہی ہے نا کہ استغفر اللہ معاذ اللہ، کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی سب کچھ کرتے ہیں۔ ان کا یہی عقیدہ ہے دونوں کا۔ تو اگلی بات ہم کرتے چلے جی، مناظرہ۔ ناظرین یہ وہ لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ ایک وقت آئے کہ غالباً چند مہینے قبل ایک عورت نے ویسے اس کے لباس کے اوپر چند جملے لکھے ہوئے عربی کے، حالانکہ اس کے اوپر ایسی کوئی بات بھی نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ اس کو بھی نہیں چھوڑنا۔ تو لیکن ناظرین مناظرے کے اندر کیا منظر ہو گئے جب ان کی پارٹی اور ان کی پارٹی کے آمنے سامنے ہوں گے۔ تو اگر کوئی بھی بات کا سوال کا جواب دینا ہے تو آپ لائیو آ کر جواب دے سکتے ہیں کہ یہ مسئلہ، یہ مناظرہ ایسے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اب جدید دور ہے۔ ایک وقت یہ چیز نہیں ہوتی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ لائیو کال یا کوئی بھی میسج یہ ایسے نہیں ہوتا تھا، پہلے فیس ٹو فیس بات ہوتی، لیکن اب لائیو آ کر بندہ ایک دوسرے کے سامنے بات کر سکتا ہے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کریں گے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ، صحت، تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔